معرکہ خیر و شر ہر زمانے، ہر خطے، ہر قوم میں جاری رہا۔ خیر اور شر کی جنگ ایک جانب اجتماعی ہے تو دوسری جانب انفرادی ہے۔ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ ذاتی حیثیت میں کسی بھی انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ پہنچے، اور انسانی معاشرے میں ایسا نظام ہو جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سوسائٹی میں آئے، جس سماج میں آئے، جس وقت میں آئے، جس دور میں آئے، وہاں شرک، ستاروں کی پوجا اور بت پرستی عام تھی اور ظلم تھا۔ اور بیان کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آزر سے متعلق علماء اور مفسرین، بالخصوص صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے۔ اس کی بات کو وہ ذکر اس انداز کہتے ہیں کہ قرآن نے جب ذکر کیا قال ابراہیم لأبیہ آزر، یعنی جس وقت ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا، فرمایا لأبیہ کہنے کے بعد آزر کا اضافہ کیا اس لیے گیا تھا کہ وہ آپ کا عرفی باپ تھا، یعنی جس نے آپ کو پالا تھا۔ اس کی ایک دلیل اور قرآن کریم میں موجود ہے جو سورہ ابراہیم کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری عمر شریف میں جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی ولادت ہو چکی، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی بھی ولادت ہو چکی، اور ولادت کے بعد جب وہ جوان ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ تو اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، اور یقیناً نبی توحید کے بنیادی تقاضوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ عصمت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق کے سب سے بڑے عارف ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے جو لفظ ذکر کیا کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، تو مشرک کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، مومن کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جملہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ آپ کے والد کا نام تارخ یا تاریخ تھا اور آزر آپ کا عرفی چچا تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اور عربی لغت کے اندر بھی لفظ اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے، والد پر بھی ہوتا ہے، اور دادا پر بھی ہوتا ہے، لیکن والد پر یعنی جو سگا والد ہو، سگا باپ ہو، قرآن کریم فرقان حمید اس کے لیے لفظ والد ذکر کرتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم میں موجود ہے، اللہ کے حضور دعا کی، ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ عراق کی سرزمین پر آرکیولوجسٹ نے جب ایکسکیویشن جو کھدائی کی تو پھر چند کتبات نکلے۔ ان کتبات سے ظاہر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم انتہائی لالچی اور میٹیریلسٹ تھی۔ ان کو صرف یہ آسائش، ایک پورا آسائش زندگی کی خواہش تھی، اور اسی بنا پر چلتے تھے۔ سود خور تھے یہ لوگ، وعدہ خلافی کرتے تھے، کوئی اعتبار کسی پہ نہیں تھا، اور اتنے مقدمات ایک دوسرے پہ کرتے تھے اور جھڑپ کرتے تھے۔ خداؤں سے اپنے جب یہ دعا بھی کرتے تھے تو وہ بھی لالچ کی بنا پر تھا، اسی بنا پر جس پہ یہ زندگی گزار رہے تھے کہ ان کی زندگی میں صحت رہے اور وہ کامیاب رہے، ان کا کاروبار جو ہے وہ کام کرے۔
علیہ السلام سراپا خیر تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، اور آپ کا ٹکراؤ نمرود کے ساتھ تھا، جو کہ نہ کہ صرف شیطان کا آدمی تھا بلکہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھی۔ آپ کی زندگی ایک مسلسل سٹرگل ہی رہی، جستجو۔ آپ کی زندگی سے ہم نصیحت ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تخت لگ گیا، نمرود بیٹھ گیا اور اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا، ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو یا ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ تو یہی موقع تھا جس کی تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کو یہاں تک لائے تھے۔ آپ نے فرمایا، اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، جو اپنے وجود کو بچا نہ سکے، اپنے درد کی کہانی بھی سنا نہ سکے، جو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے جب اپنی تمام طاقتوں کو مجتمع کر کے اس نے آگ دہکائی، تو آگ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں حال یہ تھا کہ اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے تھے، اور کئی کئی میل تک اس کی آگ کی تپش جا رہی تھی، اور قریب کوئی بندہ پہنچ نہیں پاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے امت قرار دیا، یعنی حق کا داعی قرار دیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے یہ ایسے نمائندے ہوتے ہیں اللہ کی راہ اور اس کے مقام و عظمت کو بیان کرنے کے اندر، اور اس کی شان و جلال کو ذکر کرنے کے اندر ہر قسم کی قربانی اور ایثار سے وہ کام لیتے ہیں۔ یہیں پر شاعر مشرق نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے آپ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ یعنی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب عشق کی منزل پر بندہ چلتا ہے تو پھر محبوب کی بلائیں بندے پر آتی ہیں۔ جب آپ نے کلمہ حق کو جاری کیا تو آزمائش اور ابتلا کے لیے ساری بلائیں آپ کے قریب اکٹھا ہو گئی، اور جب محبوب کی جانب سے بلائیں آنا شروع ہوتی ہے تو دراصل جب نام مرتب ہو جاتا ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے اور قبولیت کی منازل کے راستے واضح ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے حالات کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ اپنی استقامت کے ساتھ، اپنی ظاہری اداؤں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے حکم پر کامل رہے۔ اب جب آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اشارہ ہوا، اور نتیجہ اس پر مرتب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جیسے ہی نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو قرآن کہتا ہے کہ رب کریم کا حکم آیا، قلنا یا نارو، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا پھر ہم نے آگ کو حکم دیا، کونی برد، اے آگ ہم تجھے حکم دیتے ہیں، تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ فرما قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ہمارے ابراہیم کے بدن کے اوپر کوئی تکلیف ہو۔ فرما کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہمارے بندے ابراہیم پر۔ قوم نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہی ہمارے ذہن میں
خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا نام آتا ہے۔ قرآن مجید میں نمرود کا نام کہیں نہیں، لیکن بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور قدیم یہودی روایت میں نمرود بطور نمرود نام ضرور ہے۔ عرب ہسٹورینز اور قرآن مفسرین نے بھی نمرود ہی نام استعمال کیا۔ کیا آرکیولوجسٹس اور کوئی ہسٹورینز یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ نمرود واقعی تھا؟ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص جو تھا، اس کی کوئی عمارت، کوئی نشانی ہے؟ غالباً میرے پیچھے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا ثبوت ہے۔ اس علاقے میں یہ ایک عمارت کا خطر ہمیں ملا جو بنیاد اس کی ہوئی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی عمارت یہی تھی، یہ بادشاہ کا قلعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو آرکیٹیکچر ہم دیکھتے ہیں، باقاعدہ 55 میٹر ایک طرف اور 55 میٹر دوسری طرف پرفیکٹ اسکوائر بنتا ہے، اور یہ واحد انٹرنس ایریا تھا اس کا۔ جب یہ ایکسکیویٹ ہوا تو آرکیولوجسٹ لینارڈ وولی نے یہاں سے ایک مورت اس کو ملی، وہ اٹھا کے برٹش میوزیم میں چلی، اور مورت تھی کنگ اورنمو، بادشاہ جو اورنمو تھا اس کی، اور اس کے سر پہ کوئی بول، کوئی ٹوکری یا اس طرح کی کوئی چیز اٹھائی۔ اس قلعے کو اورنمو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم اجازت لے کے اندر جانے والے۔ گیا وہ بادشاہ، آ گئی وہ اونچی مضبوط عمارت کے اندر کے زیورات، لوگ جو یہاں تھے کہاں گئے؟ سب مٹی میں۔ لیکن اسی علاقے سے ابو انبیاء ہے، اور ان کا پیغام آج بھی آپ کے اور میرے سینے میں سے۔ ہمارے ساتھ زائف ہے، یہاں مقیم ہے اور یہاں گائیڈ بھی ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ انہی کی زبانی اس آثار اور چند اور آثارات کے بارے میں تھوڑا سا۔ Can we go inside? Yes. Yeah? And in the front of it called Anti-Silla, or space in the front of so something muqaddas for them. And this is here, the important thing, the arch. That's one of the oldest ancient arches in the history. Okay, so let's just دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو حصے تھے، ایک جو تھا وہ نچلا تھا، ان کے لیے مقدس جگہ سلہ، اور پھر ایک اونچا تھا سلہ۔ اور یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں نظر آئے گا، یہ جو آرچ ہے تقریباً one of the oldest. That's one of the oldest arches. 1700 سال قبل عیسی اپنی اوریجنل حالت میں ہے۔ مجھے اس وقت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی 1700 سال قبل عیسوی آرچ کے نیچے سے کھڑا ہوں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کثرت سے سفر کیا اور آپ نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام
ہر جگہ پہنچایا. اب آپ کے نقش قدم پہ ہم کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. دیکھتے ہیں اتحاد رمضان آپ کی نقش قدم پہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں.